مشائخ اکرام، علماء ذوی احترام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ محبت کے ساتھ درود و سلام اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، اے بریلی میرا باد جنت ہے تو، واہ، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو، سبحان اللہ، بالیقی مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، سلامت رہے۔ بے شک بے شک۔ نقیب اجلاس مفتی گلزار صاحب قبلہ سے عرض کروں گا کہ میرا دعویٰ ہے، دعوے کے کچھ مقدمات ہیں، ان کو ترتیب دینا ہے، اور ترتیب کے بعد مجھے نتیجہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے 1-2 منٹ بڑھ جائے تو پہلے سے معاف رکھیں۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پرانی کتابوں میں بھی مسلمان کا نام دیا اور اس قرآن میں بھی تمہیں مسلمان کا نام دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی مذہب اسلام ہے جس کو فالو کرنا، قبول کرنا ضروری ہے، باقی سارے مذاہب، سارے ادیان، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ قرآن نے خود فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مذہب اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی مذہب اسلام کو ماننے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی 2 طرح کے لوگ جو سرکار علیہ السلام کے دور میں پائے جاتے تھے۔ میں مشائخ اکرام، حضرات علماء اکرام کی بھی توجہ چاہوں گا، ایک سبق سنا رہا ہوں جس کی اصلاح میں چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان کہے جاتے تھے ان کی 2 طرح کی صفتیں تھیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا، قرآن نے ان کو بشارت دی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اور دوسری جماعت وہ تھی جس کا کلمہ صرف زبان تک تھا، اس کی صفت قرآن نے بیان کی، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے بات کہتے ہیں مگر دل سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سرکار علیہ السلام نے سورہ منافقین جب حضرات صحابہ اکرام کے سامنے پڑھی اور پڑھ کر کے سنائی تو قرآن نے کہا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ پہلی جماعت کا نام صحابہ پڑا اور دوسری جماعت کو منافقین کی جماعت کہا گیا۔ میرے سرکار نے صرف ان 2 جماعتوں کے نام کو ذکر کر کے ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ سرکار نے ایک حدیث فرمائی، مدینہ شریف کا ٹیلہ ہے، سرکار اس پر تشریف فرما ہے، اور میرے آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں، حل ترون ما ارا۔ ابھی مفتی افضال صاحب قبلہ جو فتنوں کے تعلق سے بات کر رہے تھے، میں اسی حدیث پاک کی روشنی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہا ہے؟ سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے کہا نہیں۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انی لا ارا خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر، فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے برسات کے موسم میں بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں۔ اے میرے آقا، جب دنیا میں اتنے فتنے ہو ہم کون سا راستہ اختیار کرے؟ تو اثر عبداللہ ابن مسعود کو سنیے گا، آپ کہتے ہیں، خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا ثم قال ھذا سبیل اللہ، سرکار نے ایک سیدھی لائن کھینچ کر فرمایا، یہ سیدھا راستہ ہے۔
اب سوال یہ آتا ہے دنیا کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں، ہم سیدھا راستہ کہاں تلاش کریں؟ سیدھے راستہ ہمیں کہاں ملے گا؟ اس کا بھی طریقہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا اور قرآن کی آیتوں نے بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ انعام والی جماعت کون ہے؟ قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ حضرات اولیاء کی جماعت ہے۔ ہم نے کہا ان اولیاء کی جماعت کو کیوں مانا جائے؟ کہا آپ سنیے، ان کو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان پر اللہ کا کلام جاری رہتا ہے۔ ایک حدیث جس کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد کان فیما قبلکم رجال محدثون فإن یکن فی امتی احد فهو عمر۔ سرکار نے فرمایا سنو، اگر میری سرکار فرماتے ہیں پچھلے زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن سے باتیں کی جاتی تھی، فرمایا اگر اس امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ یہ حدیث فضیلت کے لیے ہے، اختصاص اور خاص کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے جب وہاب ابن منبہ کو پڑھا، انہوں نے فرمایا سنو، رجل محدث کس کو کہتے ہیں؟ من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد۔ فرمایا رجل محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر بغیر ارادے کے حق جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اگر تفصیل میں جاؤں تو وقت بہت آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا ان کی زبان ہوتی ہے، فرمان خدا تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کے لیے رب نے فرمایا تھا حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ فرمایا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، مطلب یہ ہے اعضاء اس کے ہوتے ہیں لیکن چلنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بغیر ارادے کے اس کی زبان پہ حق جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے، ایک وہ ولی کامل ہے جو پختہ ایمان کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہہ کر دنیا سے گیا، لحد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں یہاں بڑے پواگے تو ایک بات کہہ رہا ہوں صفائی کے ساتھ، خانقاہ حشمتیہ کا ایک ثبوت یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم ان کو ثبوت بول رہے ہیں، ان ثبوتوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے ماحول کو خراب کر کے رکھا ہے اور ہماری خاموشی کو، ہماری لا علمی اور کمزوری وہ سمجھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، جب وقت آئے گا تمہاری کلی کھولنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں اگر زمین کے اندر والے اور زمین کے اوپر والوں میں اختلاف ہو جائے، حضور قائد ملت نے رات ترجمہ کیا تھا اس حدیث کا، متن میں پڑھ رہا ہوں، یہ اثر عبداللہ ابن مسعود ہے، من کان مستنن فلیستنى بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفطرہ۔ فرمایا اگر راستہ اختیار کر رہا ہے، تمہارے سامنے دو چیزیں ہو، زمین والے کچھ کہہ رہے ہو، زمین کے اندر والا کچھ کہہ رہا ہو، اب کس کو فالو کر رہا ہے، کس کو اختیار کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا راستہ اس کا اختیار کرو جو حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا ہے، اس لیے کہ جو زمین پر ہے وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، کسی کے ذاتی اور کسی کی ذاتی محافل کا درس اس کے ذہن و دماغ پر اپنی چھاپ چھوڑ سکتا ہے، اس لیے فرمایا راستہ اس کا اختیار کرو۔ آج کے دور میں نے پہلے ایک جملہ بولا تھا، اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ اگر ایک طرف لفظ بریلوی کی اصطلاح پر زمین والے اعتراض کرے اور ایک طرف زمین کے اندر والا میرا مرشد گرامی اس کا صحیح معنی بتائے، اب ایسی صورت میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں فالو آپ کس کو کرو گے؟ زمین پر رہنے والوں کو فالو کرو گے یا زمین کے اندر جو اسلام اور مذہب اور مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی پہچان بن کے گیا ہے، بولو اسی کو اختیار کرو گے نا؟ اب آپ کہیں گے مولانا اعلیٰ سرکار تاج الشریعہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام میرات النجدیہ بجواب البریلویہ، اب میں جو اگلے جملے بول رہا ہوں جو حضور قائد ملت کے علم پر طرح طرح کے معاملات کو اٹھاتے ہیں، سب خون مارنے کی کوشش کرتے ہیں، میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہتا، الحمدللہ اب کے جو مقدمات ہیں ان کا افادہ کرنے والی
ذات میرے حضور قائد ملت کی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں دو جملے ہیں. سرکار تاج الشریعہ نے ایک جگہ فرمایا تسمیت اہل سنتی بالبریلویتی دیدن الدوبندیہ. آپ نے فرمایا ہم اہل سنت کو بریلوی کا نام دینا یہ دیوبندیوں کی عادت ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. اب دوسرا جملہ سنیے گا. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا آپ نے فرمایا بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں مذہب اہل سنت کی پہچان بن گئی ہے. اب یہاں دو جملے ہیں. ایک طرف سرکار تاج الشریعہ وہ فرما رہے ہیں, دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں, اور لوگوں نے پہلے جملے کو لے کر استدلال کر دیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پہلے جملے کو سرکار تاج الشریعہ نے جو انکار کیا تھا, ناپسند کیا تھا, وہ دراصل ایک خاص صورت تھی. اہل علم یہاں تشریف فرما ہے. واقعیت عین اللہ عموم لہا, یہ فقہ ہمیں ایک ضابطہ بتاتے ہیں, خاص واقعے میں عمومیت نہیں پائی جاتی. سرکار تاج الشریعہ نے اس خاص معنی کا انکار اس لیے کیا تھا, خاص صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ نے اس صورت میں کہا تھا جب دیابنا نے اتہمونا بالخروج عن الاسلام والمسلمین, جب انہوں نے یہ تہمت لگائی کہ بریلوی کا معنی اسلام سے دور ہونا ہے, بریلویت کا معنی مسلمانوں کی جماعت سے دور ہونا ہے, تب سرکار تاج الشریعہ نے کہا بریلویت اس معنی میں ہم کبھی قبول نہیں کرتے, اس معنی میں کبھی قبول نہیں کرتے. لیکن اسی کتاب کے حاشیے میں یہ جملہ موجود ہے, البریلویت ہم الصوفیت الصافیت والسواد الاعظم من اہل السنت والجماعہ وعلماء دیوبند سموہم بالبریلویہ ضد انفسہم. آپ نے فرمایا سنو, بریلویت کس کو کہتے ہیں؟ صوفیہ صافیہ کی جماعت کو بریلویت کہتے ہیں, سواد اعظم کو بریلویت کہتے ہیں, اہل سنت کی پاکیزہ جماعت کو بریلویت کہا جاتا ہے. اور فرمایا یہ علماء بریلوی ہے, وہ اپنے خلاف ہمیں بریلوی کہتے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا, ایک جملے پہ ذرا غور کریں. اگلا جملہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سنو, وَمِنْ عَادَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَ بِالْبَرَيْلِوِي كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَىٰ عَقِيدَةِ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَلَىٰ طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ نِسْبَةً إِلَى الْإِمَامِ احمد رضا خان البریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا سنو, آج کے دور میں یہ دیابنا ہر اس بندے کو کہتے ہیں بریلوی جو عقیدہ اسلاف پر ہے, اہل سنت کے عقیدے پر ہے, جو بزرگوں کے عقیدے پر ہے, جس کا یہ کہنا ہے اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا, جس کا یہ کہنا ہے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم نے حدیثیں پڑھائی ہے. جب دو حدیثوں میں تضاد ہوتا ہے بظاہر تو اس کی صحیح تعویل کی جاتی ہے. ہم نے یہ تعویل پیش کر دی, لیکن ہمیں اپنے علم پر ناز نہیں ہے, اپنی تعویل پر فخر نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کے طویل سے آپ بول رہے ہیں, تو دروازہ کھلا ہے. آپ اس کی ایسی تعویل لے کر کے آئے جو تعویل بالکل درست ہو. اور یاد رکھیں, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جب مومن کوئی بات بولے تو مسلمان کے کلمات میں محمل حسن کو تلاش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے اپنے محمل حسن کو تلاش کر کے اور یہاں دونوں میں تطبیق دے دی. اب اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے تو ایسا معنی لے کر آئے جو دونوں معنی درست ہو جائیں. حضرت نے فرمایا اب بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ رافضی ہیں, نہ خارجی ہیں, نہ دیوبندی ہیں. اور آپ نے فرمایا جو اس اصطلاح سے چڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے نہیں حسد کر رہا ہے, بلکہ وہ اس اصطلاح اہل سنت سے کی مخالفت کر رہا ہے. ہم کسی کو مخالفت کی اجازت نہیں دیتے. ہم تو یہی کہتے ہیں اے بریلی میرا باب جنت ہے تو, یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو, بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو, یہ تیری مرکزی سلامت رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب